روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت آپ سب سننے والوں کے ساتھ، آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ آج کا نیا دن، آج کی نئی روشنی، آج کے نئے لمحات جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں، اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کہ ہم خدا کے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لیں، اگر نہیں ہے تو کاپی پینسل لے لیں اور ان آیات مبارکہ کو نوٹ کریں، اور اپنی فیملی میں شام کو شکر گزاری کی قربانی جب پیش کریں تو اس وقت اپنی فیملی میں ان آیات مبارکہ کو ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ ہمارا نیا ٹاپک کرسمس کے تعلق سے ہے، خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے بارے میں۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات مبارکہ ہم تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: جب یسوع المسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح یسوع کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، اس میں سب سے پہلی بات ہیرودیس بادشاہ کے تعلق سے ہے کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے، اس کو ہیرودیس اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ غیر یہودی تھا جو 40 کاف میم میں رومی سینٹ کی طرف سے یہودیہ کے علاقے پر ایز اے گورنر مقرر کیا گیا، اور اس کو بادشاہ کا لقب بھی دیا گیا، اور اس نے 37 سے لے کر 40 کاف میم تک حکمرانی کی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ یا گورنر جو تھا وہ بڑا سخت دل اور ظالم انسان تھا۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، جس نے اپنے خاندان کے کئی افراد کو قتل بھی کیا تھا، جس میں اس کی ایک بیوی اور 3 بیٹے بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح جب خداوند یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی اس نے 5 سال تک کے بچے جو تھے یا 2 سال تک کے بچے جو تھے وہ بھی قتل کروائے تھے۔ میرے عزیزو، ہیرودیس بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں بہت ساری عمارتیں بنانے یا مرمت کرنے اور بہت سی عمارتوں اور یادگاروں کو بحال کرنے کے حوالے سے بھی بہت کام کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور اور پاپولر ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہ یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو کا ذمہ دار بھی تھا، جو اس نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اسی طرح اس نے اوگسطس بادشاہ کو، کیسر اوگسطس کے بادشاہ جو اس وقت کا تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک بندرگاہ بھی بنائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی گورنمنٹ کے نظر میں بڑی ویلیو تھی، اور عوامی پاپولاریٹی کے لیے اس نے پورے معاشرے میں امن اور چین کی فضا کو قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی پاپولر ہو گیا۔ اسی طرح ہیرودیس بادشاہ جو تھا
یا ہیرودیس گورنر جو تھا اس کی ماں جو تھی وہ یہودی تھی اور اس کا باپ جو تھا وہ غیر یہودی تھا، جس کی وجہ سے اس کی حکومت کے اندر بڑی جان پہچان تھی۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں کہ کرسمس جو ہے یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر لے کر آتا ہے، اور وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ جب فرشتہ نے چرواہوں کے پاس جا کر یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، اور ان کو صرف ایک ہی بات کہی کہ جب فرشتہ ان کے پاس گیا تو مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 10 جو ہے وہاں پر اس بات کا ذکر ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میرے عزیزو، جب ہم اس خوشخبری کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری جب چرواہوں تک پہنچی جو خداوند خدا کی طرف سے آئی تھی، تو چرواہوں کا رد عمل کیا تھا؟ مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 15 کے اندر یہ بات درج ہے۔ چرواہوں نے جب یہ خوشخبری کو ریسیو کیا، خوشخبری کو سنا، تو پھر چرواہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ بائبل بیان کرتی ہے، مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس 2 باب 15 ہے، چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم چلیں۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند خدا نے ہم کو خبر دی ہے، اس کے بارے میں دریافت کریں۔ میرے عزیزو، آج یہ خوشخبری ہر فرد بشر کے لیے ہے، اور اس خوشخبری کے بعد، اس بشارت کے بعد ہم نے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ کیا ہم اس خوشخبری کو ریسیو کرنے کے بعد اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں دیتے تو میرے عزیزو، یہ خوشی کی بشارت، یہ گڈ نیوز جو پورے جہان کے لیے، ہر بشر انسان کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئی ہے، اس کو اور لوگوں تک خوشخبری کو پہنچانے کا کام کریں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بلیس کرے۔